غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت مشہور اور بڑے صحابی ابو بکر، عمر، عثمان علیہ اجمعین کہاں تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جن صحابہ کرام نے قاتلانہ حملوں کو روکنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ڈھال بن کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، ان میں یہ تینوں صحابہ کرام شامل تھے؟ آخر کیا وجہ ہے اور کیا حقائق ہیں کہ ان تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کے بارے میں مسلمانوں میں یہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ یہ تینوں صحابہ کرام کسی بھی جنگ میں واضح نہیں ہوتے تھے، یا اگر ان تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین نے جنگوں میں کوئی واضح کامیابی دکھائی ہے تو پھر اس کو پس پشت کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ اسی زمن میں ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک مصری شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ کیا یہ سچ ہے کہ عثمان غنی غزوہ احد سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ حقیقت ہے، حضرت عثمان غنی جنگ احد میں موجود نہ تھے۔ تو اس مصری شخص نے بآواز بلند کہا، اللہ اکبر۔ پھر اسی مصری شخص نے پوچھا، حضرت بتائیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی عثمان غنی مسلمانوں کے ساتھ موجود نہ تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ہاں یہ بھی سچ ہے۔ اس پر پھر اس مصری نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد اس نے عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا، کیا یہ بھی حقیقت اور سچ ہے کہ حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مسلمانوں کے ساتھ بیعت میں موجود نہ تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ بھی سچ ہے۔ اس پر بھی اس مصری شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور واپس پلٹنے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اسے آواز دے کر فرمایا، اب میری بات بھی سنتا جا اور جا کر مصر والوں کو بھی بتا دینا۔ رہا سوال غزوہ احد میں حضرت عثمان کے شامل نہ ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عثمان غنی سمیت باقی تمام صحابہ کو بھی جو پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے معاف فرما دیا۔ اور رہا سوال غزوہ بدر کا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ جو کہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ تھیں، وہ غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ چھوٹ دے دی تھی کہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، اس لیے وہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ بدر میں سیدنا عثمان غنی کو بھی شامل ہی قیاس کیا، یہاں تک کہ مال غنیمت میں سے ان کو حصہ بھی عطا فرمایا۔ اور رہا تیرا سوال کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی موجود کیوں نہ تھے، تو خدا کی قسم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی سے معزز شخص کوئی بھی نہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ کے جواب میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ محترم ساتھیوں، غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش سے کم جنگ نہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان جنگ بدر میں ایک واضح اکثریت کے ساتھ کفار کے مقابلے میں فتح یاب ہو چکے تھے، جس کا نفسیاتی فائدہ مسلمانوں کو تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر مشرکین کے اوپر غالب تھے، جبکہ دوسری جانب مشرکین بھی غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دل و جان سے سر توڑ کوششیں اور تیاریاں کر کے آئے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی لونڈیوں اور اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لشکر کے اندر لے آئے تھے، تاکہ اگر ان کے قدم ڈگمگائیں تو اپنے خاندان، بیوی بچوں اور لونڈیوں کو دیکھ کر انہیں مزید اشتعال آ سکے اور وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے کی ہمت ہی نہ کر سکیں۔ صحیح ترمذی اور المستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ اجمعین کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا، خدا کی قسم میں نے اپنے خواب میں بھلائی ہی دیکھی۔ میں نے ایک گائے دیکھی ہے اور میں نے اپنی تلوار کی دھار میں ایک دندانہ دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ گائے سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس جنگ میں مارے جائیں گے، اور تلوار سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے گی، اور زرہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے مقابلے کے لیے ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں پہاڑی پر مقرر فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس وقت بھی جب کہ تم دیکھ لو کہ ہم ان لوگوں پر غالب آ گئے ہیں، پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اس وقت بھی کہ جب تم دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں، تم لوگ ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ پھر جب ہماری مڈبیر کفار سے ہوئی تو ان میں بگدڑ مچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی ہیں، پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں جس سے ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے
تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت۔ اس پر عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم اور مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب کی بھی ممانعت فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور فرمایا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ نے ابھی انہیں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا حبل ایک بت بلند رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کی طرح ہوتی ہے، یعنی کبھی ہمارے ہاتھ میں اور کبھی تمہارے ہاتھ میں۔ تم اپنے مقتولین میں کچھ لاشوں کا مسلح کیا ہوا پاؤ گے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے برا بھی معلوم نہیں ہوا۔ انہی لاشوں میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کی لاش بھی شامل تھی، جن کی لاش کا مسلح ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے خاص طور پر کیا تھا کیونکہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں اس کا باپ غزوہ بدر میں جہنم واصل ہوا تھا۔ رسول اللہ نے ابو سفیان کی باتوں کا جواب دینے سے منع فرمایا تاکہ اس کے دل کا راز معلوم ہو جائے کہ وہ کس مقصد کے تحت پوچھ رہا ہے۔ نیز خاموشی اختیار کرنے میں دشمن کو بظاہر خوشی ہوگی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر اور عمر کا زندہ ہونا معلوم ہوگا تو زیادہ رنج میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطریق احسن معلوم کر لیا تھا کہ رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ابو سفیان جب تک بولتا رہے اس کا جواب نہ دیا جائے، لیکن اس کے خاموش ہو جانے کے بعد اس کا جواب دینے میں کوئی ممانعت نہیں، اس لیے حضرت عمر کا جواب دینا نافرمانی اور حکم عدولی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دینے پر عتاب فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کفر کی آنکھ میں رسول اللہ کی ذات گرامی اور حضرت ابو بکر و عمر اور تینوں بزرگ کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان نے صرف ان تینوں حضرات کے بارے میں ہی سوال کیا۔ آج بھی کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق علیہ اجمعین پر پرخاش رکھتے ہیں اور ان پر سب و شتم کرنا روا سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام میں ان دونوں بزرگوں کا بہت بلند مقام ہے اور اس مقام سمیت روز اول کے کفر نے بھی محسوس کیا ہے۔ محترم ساتھیوں، غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کے وقت کون کون سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے؟ علامہ ابن جوزی اور ابن سیوطی لکھتے ہیں کہ ان صحابہ کرام علیہ اجمعین میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، علی المرتضیٰ شیر خدا، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، ابو عبید بن جراح، خباب بن منظر، سعد بن معاذ اور اسید بن خزیر باقی تھے۔ اور اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خاص تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا وہ بھی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں 70 اکابر صحابہ علیہ السلام شہید ہوئے۔ ابن جوزی اور امام سیوطی کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور قاتلانہ حملے کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔